بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بے شمار برکتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو دوست اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے مدبانہ التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستوں، مامون الرشید بادشاہ نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے عوض قید کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ایک سوار کو بھیجا۔ تو سوار نے رستے میں ایک شخص کو دیکھا جس کے سر پر گھاس کا ایک گٹھا تھا جو ایک طرف کو جھکا ہوا تھا، تو سوار نے وہ گٹھا سیدھا کر دیا۔ اس کے بعد وہ گٹھا دوسری طرف جھک گیا، تو سوار نے اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا، تو نصرانی نے اس کلمے کا احترام کیا۔ سوار نے یہ دیکھ کر کہا، جب تو نے اس کلمے کا اتنا احترام کیا ہے تو پھر اللہ پاک پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ نصرانی نے کہا، میں نے یہ کلمہ آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ سوار کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ جب وہ خلیفہ کے پاس واپس آیا تو اس نے نصرانی کا سارا واقعہ اسے سنایا۔ خلیفہ نے نصرانی کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کلمہ فرشتوں سے کیسے سیکھا ہے؟ نصرانی نے جواب دیا، میرا ایک چچا تھا جو بہت دولت مند تھا اور اس کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی۔ میں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن میرے چچا نے انکار کر دیا اور دوسری جگہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جب شادی کی پہلی رات آئی تو اس لڑکی کا شوہر فوت ہو گیا۔ میں نے پھر اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن مجھے دوبارہ انکار ملا، حتیٰ کہ اس لڑکی کا 3 سے 4 مرتبہ نکاح ہوا، لیکن ہر دفعہ اس کا شوہر فوت ہو جاتا۔ بالآخر اس کا نکاح میرے ساتھ ہو گیا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ کوئی اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نصرانی کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی بیوی سے خلوت کی تو شیطان میرے سامنے ایک پہاڑ کے ٹکڑے کی شکل میں آیا اور مجھ پر چینخ مار کے بولا، کہاں داخل ہوئے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ شیطان کہنے لگا، کیا تمہیں اس کے پہلے شوہروں کے بارے میں علم نہیں؟ میں نے کہا، جی میں جانتا ہوں۔ پھر شیطان مجھے کہنے لگا کہ اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت ایک رات میرے لیے ہو اور ایک رات تیرے لیے ہو تو یہ بہتر ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا، ہاں میں راضی ہوں۔ چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک رات شیطان نے مجھے کہا، آج رات میں آسمان پر جاؤں گا تاکہ فرشتوں کی باتیں چھپ کر سن سکوں، اور آج رات آسمان پر جانے کی باری میری ہے۔ کیا تو میرے ساتھ آسمان پر جانے کے لیے راضی ہے؟ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان اچانک ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہوا میں اڑا، تو میں نے فرشتوں سے سنا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہے تھے۔ جب شیطان نے یہ کلام سنا تو وہ مردہ حالت میں نیچے گرا اور میں اس کے قریب تر گرا۔ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو شیطان نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں اپنے مکان کے دروازے پر تھا۔ پھر جب دوبارہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی تو اس سے کہا کہ اس گھر کے سارے سوراخ بند کر دو، لہٰذا اس نے سارے سوراخ بند کر دیے۔ رات کو شیطان آیا تو میں نے گھر کے دروازے پر منہ رکھ کر
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو میں نے مکان کے اندر سے سخت آواز سنی۔ پھر 2-3 مرتبہ میں نے لا حول ولا قوت پڑھا تو میری بیوی نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اندر آؤ۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میری بیوی کہنے لگی، جب تو نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھا تو شیطان یہاں سے بھاگنے کا رستہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کو رستہ نہیں ملا۔ جب تم نے دوسری بار لا حول ولا قوت پڑھا تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے شیطان کو گھیرے میں لیا، اور جب تم نے تیسری بار پڑھا تو اس آگ نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ اس طرح اللہ پاک نے ہمیں شیطان مردود سے نجات عطا فرمائی۔ جب خلیفہ مامون نے سارا واقعہ اس نصرانی سے سنا تو اس کو آزاد کر دیا اور 500 درہم بھی اسے معاف کر دیے۔ دوستوں، جب ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر پر بھی لا حول ولا قوت آتا ہے، اور تیسرے کلمے کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ عرش الہی کا خزانہ ہے۔ مجموع وظائف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں تجھے جنت کے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے لا حول ولا قوت پڑھا تو اس کے لیے یہ 99 بیماریوں کی دعا ہے، اور ان میں سے سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ رنج و غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرمائے، پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت ورد کثرت سے کرے۔ پیارے دوستوں، آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ حدیث پاک میں کثرت سے پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تعداد مقرر کر لیں جس کو آپ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ مثلا روزانہ آپ 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ پڑھنا کثرت کہلائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ لیں اتنی تعداد مقرر کر کے آپ اور آپ کے پیارے اس وظیفے کی برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر آپ کا کوئی دوست اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو تو ثواب ہوگا، لیکن قیامت تک آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔